بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی دو میرا خیال ہے بیٹھکوں میں رضی صاحب جو ہیں وہ نہیں آ رہے، اور پچھلی بیٹھک میں ایک تو وہ ایک خاص اس کے پیچھے کوئی سینیریو بھی ہے، اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ رضی صاحب کو یہاں کسی نے کوئی روکا ہے یا ہم نے کوئی اجتناب برتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رضی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور مجھے تو خیر وہ الیکٹرانک میڈیا میں لے کے بھی آنے والے وہی تھے۔ میں پرنٹ سے جب پہلی دفعہ گیا تھا کسی ٹی وی یہ کیا ہوتا ہے جی ٹی وی CNBC جوائن کیا تھا، تو وہ رضی صاحب ہی مجھے انہوں نے رکھا تھا رپورٹنگ میں۔ تو ایک احترام کا بھی رشتہ ہے، دوستی ہے، اور دوستی کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں، تو کوئی ذاتی ہماری آپس میں کوئی اس طرح کی انبن نہیں ہے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور کئی ایشوز کے اوپر تو اختلاف رائے بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو رضی صاحب جو ہیں وہ ان کی کچھ ڈومیسٹک آپ ایشو میں بلکہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، زیادہ ہی سنجیدہ معاملہ ہے ان کی صحت کے حوالے سے۔ تو وہ چونکہ میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ وہاں پر ان کا ہونا ضروری ہے۔ آج رات کو ہم ان کے گھر بھی گئے ہوئے تھے بھابھی کا پتہ کرنے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آج آ پائیں گے، لیکن نہیں آ سکے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، نجی مسئلہ ہے۔ میں ایڈ کر دوں کہ یہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ رضی صاحب کو وہ کہے کہ پروگرام میں نہ لے۔ یہ تو بھائی توصیف کی رائے تھی، میری یہ رائے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک رضی صاحب کا دوست ہے جی۔ ہمارا جو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے وہ تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی ذاتیات سے تعلق نہیں ہے، جی، نہ ان کے کسی کہنے سے ہم میں سے کسی کو سوائے احترام کے اور محبت کے ہمارا آپس میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے رضی صاحب کے ساتھ۔ اور سعید چوئی صاحب جو ہیں وہ کہ سعید چوئی صاحب بھی ناراض ہو گئے نا، سعید چوئی صاحب کو بھی ایک ٹریول کرنا پڑ گیا فیملی ایشو کی وجہ سے ذرا جانا پڑ گیا، تو ورنہ 4:30 تک تو وہ آ رہے سن، تو وہ اچانک ان کو فیملی میں ایک کوئی ایشو ہو گیا تو وہ ادھر چلے گئے، تو یہ بھی پائن بڑی مشکل آئی ان کے گھوڑے کی نال نکل گئی تھی۔ نہیں تسی بوٹ چیک کر لو، گھوڑے والی نے جی۔ اچھا جی، تو اور پھر فون بھی بند سی پائن دا، یہ بھی بند ہے کہ کھل گیا؟ اچھا جی، ایشوز جو ہیں وہ وہی ایشوز ہیں پاکستان میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے جدوں دی میں صحافت شروع کی تھی پاکستان دے جیکی مسئلہ چلے آ رہے ہیں، اور اسی کا ذکر کرنا منع ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب سے پاکستان شروع ہوا ہے تب سے یہ مسئلہ بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا، تو وہ پھر اس کے نیچے یہ بڑے سارے مسائل پھر جنم لیتے ہیں، اور مطلب ہر طرح کے، پھر وہ اکانومی کے ہوں، وہ سیاست کے ہوں، وہ گورننس کے ہوں، یا پھر کچھ سماجی ہوں، وہ مسئلہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی مسئلے کے نیچے بہت سے مسئلے ہیں، مثال کے طور پہ آزاد کشمیر میں الحمدللہ وہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس پر جو ہے کچھ مسکنسیپشنز بھی تھیں، کچھ ڈس انفارمیشنز بھی تھیں، لیکن وہ اللہ نے خیر کی کہ وہ معاملہ کسی حد تک جو ہے وہ سلجھ گیا ہے، بلکہ کافی حد تک سلجھ گیا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول بن رہا ہے یا بنا دیا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مزید بن جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مزید سیٹل ہو جائے، وہ ہے سندھ اور پنجاب والا معاملہ۔ مطلب یہ کہ پنجاب کو کیا ٹارگٹ واقعی کیا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ کسی کے وہ ایک بیک آف مائنڈ والی بھی چیز ہوتی ہے جو ہلکے پھلکے آپ کو اشاروں میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک میں مثال دوں گا، مریم بی بی نے کل میرا خیال ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جی کہ وہ وسیب جنوبی پنجاب اور اس طرح کی باتیں، پنجاب یونائٹ رہے گا، اور میں اس کی یونائٹ کرنے کے لیے اپنی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ان کی رائے ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے جو کیا کہتے ہیں، ابھی ہمارے ایک ٹیم کا ایک بچہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یار جب سندھ میں پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے پیپلز پارٹی سندھ،
پیپلز پارٹی سندھ. اب جب لاہور میں پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پیچھے وہ طرح لکھی ہوتی ہیں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب, پیپلز پارٹی وسطی پنجاب. تو یہ پنجاب کو یعنی کہہ لیں کہ ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے پیپلز پارٹی والوں کا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور سعید چوئی صاحب اور رضی صاحب چونکہ یہاں پہ نہیں ہیں تو لہٰذا یہ پنجاب کا مقدمہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر بڑا آج کی تاریخ میں اس حوالے سے ذرا کمزور لڑا جائے گا. تو وہ اگر ہوتے تو زیادہ ذرا شاندار طریقے سے بات ہو سکتی تھی, کیونکہ میرے بھی جو نظریات ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے وہ تھوڑے سے سعید چوئی صاحب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, خصوصاً جنوبی پنجاب کے حوالے سے. ہاں جی جی پلیز. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جی. آپ رکھیں اپنا سارا پنجاب رکھیں, تاریخی طور پر بہاولپور پنجاب کا حصہ نہیں ہے. نہیں تو اس کو زبردستی رکھا ہوا ہے. نہیں زبردستی کیوں رکھا؟ نہیں جی زبردستی ہے وہ تو. سب سے پہلے بہاولپور کی ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا, ریاست ایز اے اینٹی سیز ٹو بی دا مومنٹ نظام صاحب نے ریاست. سر وہ بالکل اور بات ہے, پنجاب کا حصہ بن جانا بالکل اور بات ہے. اس پہ آپ بات کیجیے. پہلے بہاولپور کو علیحدہ سے صوبہ ہونا چاہیے, اس کے پاس انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے. اچھا کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ پنجاب کا حصہ نہیں تھا. اب ہے, جیسے ہی بن گیا. آپ کی مرضی ہے جی, بہاولپور کے عوام سے پوچھیں. نہیں جو آئین میں طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا نا. ہاں تو میں تو اس سے تو نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی مفر تو نہیں ہے. صحیح. تو اس حوالے نہیں سے ایک پارٹی جڑی ہے وہ بنا دے جنوبی پنجاب وسطی پنجاب. نہیں مسئلہ تو کچھ بھی نہیں, پھر کراچی دیتے کہ رائے ایشو ہوتا تھا. نہیں وہ ہوتا ہے. ہاں تو اچھا اب دیکھیں نا, اور یہ سندھ دے وچ تسی آپ بات کرتے نا سمپل کہ کراچی اور سندھ نہیں بنے گا. نہیں کراچی اور سندھ وہ جملتاً بول جائیں, کیونکہ جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کی بھی ایک سینسٹیوٹی ہے اپنے شہر کے حوالے سے اور اپنی شناخت کے حوالے سے. تو وہ ان کی وجہ سے شاید یہ ہو گیا ہوا اندرون سندھ اور کراچی. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا یا اس کو میں اس کی وکالت نہیں کر رہا, لیکن ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس پر کچھ کوئی نہیں ایشو آپ کریں نا. ایک صرف اس میں پوائنٹ یہ کہ یہ جو جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ مختلف جماعتوں کی ان کی تنظیمی ڈویژن ہوتی ہے, وہ اس کے صوبے کے حوالے سے نہیں ہے. مثلا وہ ناظم ہوتے ہیں وسطی پنجاب کا ہے, وہ سینٹرل پنجاب کا, وہ اس کا جنوبی پنجاب کا ہے, وہ شمالی پنجاب کا, کوئی بھی مطلب اس طرح سے کچھ جماعتوں نے اپنے تنظیمی عہدیدار وہ ایک وہ تنظیمی ڈویژن ہوتی ہے نا اس کی, وہ صوبے کے حساب سے تو نہیں بنایا ہوا. یہ پنجاب کو کمزور کرنے کے لیے ہے کہ پنجاب کا ذرا اثر وفاق سے توڑا جائے. پیچھے سوچ وہ ہے مینوں یہ لگتا ہے. اپنی پارٹی کریں گے آپ. جی کریں یار, میں میرا مطلب کچھ تو کرنا ہے نا. سر پلیز. سر آپ تو مجھے بروکریٹ لگے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے جو پٹواری علاقہ ہے نا اس میں بروکریسی کو کہتے ہیں براکریسی. تو جب آپ کچھ کریں گے تو برا ہی کریں گے. ٹھیک ہے سر. براکریسی. اچھا لو بھائی, بات اس طرح سے ہے کہ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280. یہ جو پاکستان کا معاملات ہیں یہ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. دیکھیے یہاں پہ 565 ریاستیں تھیں جن میں سے ڈبل ڈیجٹ میں بھی پاکستان کے حصے میں نہیں آئی. آپ انٹیگریٹنگ اسٹیٹس انٹو انڈیا
मेनन साहब की, वीपी मेनन साहब की किताब, उसमें सरदार पटेल का हिस्सा वो वज़ीर दाखिला थे। और आपको याद होगा कि हैदराबाद और जूनागढ़ पे जो पाकिस्तान का मुतालबा था, उस पर ये डॉक्यूमेंटेड बात है हिस्टोरिकली कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक से ज़्यादा बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ पेशकश की कि आप कश्मीर आपके साथ मुत्तसिल है, चूँकि कॉन्टिग्यूटी वाज अ क्वेश्चन, चूँकि 2 डोमिनियन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 डोमिनियन का मामला दिया था, इस तीसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, उन्होंने तमाम रियासतें इंटीग्रेट कर ली, वो इंडिया का हिस्सा हैं और उसके बाद वो अपने सूबे बनाते रहते हैं। पाकिस्तान में जो हमारे वफाक की इकाइयाँ हैं, ये बतौर इकाई के शामिल हुई हैं। अब पंजाब का मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ, सिंध का जो मामला है वो ये है, देखिए कराची तो 50,000 की आबादी का एक शहर था 1947 में, चूँकि वो दारुल हुकूमत बना। इस पे आपको एक बहुत खूबसूरत किताब मैं सजेस्ट करूँगा सब भाइयों को, अयूब खोड़ो, अ लाइफ ऑफ करेज इन पॉलिटिक्स, रिटन बाय हमीदा खोड़ो, जो अयूब साहब की, खोड़ो साहब की साहबजादी थी, बहुत बड़ी तारीखदान थी। ये झगड़ा जो है ये 1947-48 में शुरू हो गया था। ठीक, चूँकि जो मैं मुतकल्लम में नहीं जाता आमतौर से, जो हमारे जैसे लोग ईस्ट पंजाब से आए हैं ना, हमें निकाला गया, और हमें इसलिए निकाला गया कि मगरबी पंजाब से हिंदू और सिख जो है जब निकाले गए, आप तारीखों पे गौर फरमाएं ना, टैक्सला, पिंडी, तलागंग, जेलम, खारियाँ से फसादात मार्च में शुरू हुए हैं। और हम जो ईस्ट पंजाब से यहाँ आए हैं, हम में से कोई नहीं बता सकता कि वो अगस्त से पहले आया हो, सब सितंबर और अक्टूबर में आए हैं। क्योंकि जब फिर वो सिख वहाँ पहुँचा है तो फिर उसने हमें कहा कि तुसी तो निकलो, और फिर हमें निकलना पड़ा। जो दोस्त कराची में तशरीफ़ लाए वो आए हैं या तो सरकारी मुलाजमतों के लिए, क्योंकि वो दारुल हुकूमत था, और दूसरा बहुत मैं तारीख दे के अर्ज़ कर रहा हूँ, 6 जनवरी 1948 को मुल्क का वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल वर एट ऑड्स। मोहम्मद अली जिन्ना अपने ADC जो बाद में पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह बने, गुल हसन से कहते हैं कि वो फलां इलाके में वो हिंदू घराना मेरा दोस्त है, उसको खुराक पहुंचाओ, कर्फ्यू की वजह से उन तक फूड नहीं पहुंच पाएगी। गवर्नर जनरल पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना सड़क से गुजर रहे होते हैं, वहाँ गांधी जी का मुजस्समा लगा हुआ है, वो कहते हैं इसको महफूज जगह पे ले जाओ, इसे कोई डेसेक्रेट ना करे, इसे किसी म्यूजियम में या किसी ऐसी जगह पर रख दो, ऐसे ना हो कि कोई मुश्तिल हजूम इसको। और जाकिर अली खान साहब ने एक जुमला बोला जो कि मैं समझता हूँ, सर मैं आधा सिंधी, माँ सिंधी है, आधा सिंधी होने की वजह से बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी होने की वजह से बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं पाकिस्तानी होने की वजह से बात कर रहा हूँ। और जो लियाकत अली खान साहब का जुमला जो है वो अहले सिंध के लिए के सीने पे लिखा गया है। ये गधा गाड़ियाँ चलाने वाली कौम है, ऐसे नहीं कहते किसी को भी नहीं कहते। और दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो ये जो कराची दारुल हुकूमत बनना था, ये फैसला आला क़यादत ने किया। अहले सिंध की ये राय नहीं थी, या अहले सिंध की ये राय नहीं थी कि यहाँ पे जो उर्दू बोलने वाले, यहाँ लाहौर में भी आपको पता है हमारे तो घर में बहुत हैं, बहुत उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं। हाँ। ठीक है, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि सीधी सी बात है, वहाँ मामला इक़्तिदार का बन गया था। अगर कोई जो दोस्त किसी को याद हो, हाशिम रज़ा और तालिब नकवी, और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि पंजाब में जिन लोगों ने क्लेम ज़मीनें या जायदादें ली हैं बदले में, जो छोड़ के आए थे, उन्हें क्लेम भरना और एविडेंस देना पड़ता था। कराची में ऐसा नहीं हुआ। हसन नासर 1950 में कह रहे थे जी कराची को अलग सूबा बनाओ। अयूब खोड़ो की हुकूमत 1949 में
مارچ میں توڑی گئی اس بات پہ کہ کراچی صوبہ نہیں بنے گا. اہل سندھ پاکستان کا حصہ بنے ہیں, ان کے ایک ٹکڑے کو ان سے کس بنیاد پہ الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں کوئی بھی نہیں چاہتا. ایگزیکٹلی, کوئی بھی نہیں چاہتا. کم از کم میں تو that is one. Second point, which is to my mind very important. Just like, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح میں یہ نہیں چاہتا کہ کراچی صوبہ علیحدہ سے بنے, تو میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی پارٹی جو ہے جس کا پنجاب میں ووٹ بینک بھی نہیں ہے اور وہ یہ والا چڈا لے کے پھرتی پھرے کہ جی کہ پنجاب کے 2-3 ٹکڑے ہونے چاہیے. سر میں وہ عرض کیا جی, دیکھیے, ایک تو یہ کہ پنجاب کٹا, پنجاب اور بنگال ہی کٹے تھے نا, جی ہاں, اور کانگریس کے مطالبے پہ کٹے. مسلم لیگ کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا. 56% آبادی مسلم تھی پنجاب میں اور 44% غیر مسلم تھی. آج ہمیں پوچھ لیجیے کہ یہ جو ہمارے پاس پنجاب ہے اس میں غیر مسلم آبادی کتنی ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس بنیاد پہ, کس لیول پہ کلینزنگ کی گئی ہے. بہاولپور کی ریاست mid 50s تک ایک الگ ریاست کے طور پہ آپریٹو تھی. پھر بنایا گیا 1 یونٹ, اور جب وہ 1 یونٹ ختم ہوا ہے تو یحییٰ خان صاحب نے 4 صوبے بنائے. آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان پہلی دفعہ صوبہ ہی 1970 میں بنا. اس کی 6 مختلف اینٹیٹیز تھیں. کوئٹہ کمشنریٹ الگ تھا, کلات الگ تھا, خاران الگ تھا, گوادر کا امان کے پاس تھا. یہ 6 ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں جو بلوچستان بنی ہے. ہم ایران وہ ریاست تھی, لیکن وہ چونکہ انہوں نے الحاق کر لیا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, جس طرح سے عقیدہ کسی پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا, زبان کسی پہ مسلط نہیں کی جا سکتی, یہ فرد کا اختیار ہے. چونکہ اس میں آئینی معاملات ہیں, یہ جو پیپلز پارٹی والے بھائیوں نے, بہن بھائیوں نے کیا ہے نا کہ جنوبی پنجاب, اور میں اس کو اس لحاظ سے ٹھیک نہیں سمجھتا کہ 14 اضلاع ہیں جنوبی پنجاب میں, اور جو تکلیف جنوبی پنجاب کے 14 اضلاع کو ہے وہی ہمارے سندھی اور بلوچ ہم وطنوں کو ہے. بالکل ہے. اور اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں, یہ بھلے سی او صاحب اس کو ایڈٹ کروا دیں, لیکن ایشو جو ہے وہ سرائکی اور پنجابی کا نہیں ہے. اور سرائکی بولنے والے بھلے کو کہے کہ جی 1962 میں شروع ہوا, جب معاف کیجیے گا بابا فرید کب شاعری کر رہے تھے؟ 700 سال پہلے شاعری کر رہے تھے. ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے. پیٹرنز ہوتے ہیں, تمدن ہوتی ہے, ثقافت ہوتی ہے. اگر جنوبی پنجاب کے دوست جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شناخت الگ ہے, تو پھر انہیں وفاق کی ایک عقائد, اس لیے کہ یہ کوئی معاملہ کسی کے آباد کاری ہوئی ہے وہاں پہ, اور 20th سینچری کے ابتدائی برسوں میں 1920-25 تک ہوئی ہے, جب آپاشی کا نظام, میلکم ڈارلنگ والی باتیں جو ہیں, جو فیصل آباد, ساہیوال, یہ سب ہوا ہے, انٹیگریٹ ہوئے. یہاں ہمارے پاس جو ہے, ہم کتنے نام گنوائے ہیں جو لاہور میں آئے ہیں, انٹیگریٹ ہوئے ہیں. جو کراچی میں ہمارے احباب تشریف لائے, میرا اپنا گھرانے کے لوگ اس میں شامل ہیں, خدا کی قسم وہ ان کے منہ سے میں نے کبھی کوئی پورا جملہ ایسا نہیں سنا جس میں تحقیر نہ پائی جاتی ہو لسانی اعتبار سے. وجاہت, ہاں بھائی لکھ لیتے ہیں, بولنا نہیں جانتے. حالانکہ جو بولنا ہے, لہجہ ہے, وہ ہم اپنے ماں باپ سے, بچپن میں ساتھیوں سے کان کے راستے سیکھتے ہیں. اس کو بدلا نہیں جا سکتا. صحیح. جو سندھی بھائی بات کرے گا, بہن بات کرے گی, تو وہ لہجے سے پہچانے جاتے ہیں. جو پختون بہن بھائی ہمارے بات کرتے ہیں وہ لہجے سے پہچانے جاتے ہیں. نو پرابلم ود دیٹ. یہ ان کا اختیار ہے. اصل جو تکلیف ہے جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ سی او صاحب کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا ڈریگ کر رہا تھا, اب مجھے وہ بات کر لینے دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے آفیسر رینک میں شمالی پنجاب کی اکثریت ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے پختونخوا. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سندھ اور بلوچستان دونوں کا ملا کے آفیسر رینک میں 3% بھی نہیں بنتا. اچھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر بلوچی, بلکہ وہ ایک سچا واقعہ ہے جی. یہ کھاریاں کینٹ میں ایک سندھی میجر جنرل ہو گئے تھے تو اتنے نا لوگ بساں بھر کے ویکھن جاندے سن کوئی سندھی بھی جنرل. حالانکہ یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. سندھ کی مزاحمت جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں تحقیر سے کسی بھی گروہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. جی ہاں. کوئی گروہ نہ بہادر ہوتا نہ بزدل ہوتا ہے. صحیح. جو معاملہ ہے وہ ہے ارتکاز اقتدار کا. یہ ملک ارتکاز اقتدار پہ ٹوٹا. ایسا ہی ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں کو تکلیف ہی یہ تھی کہ فیصلے جو ہے اور وسائل کی تقسیم جو ہے اس وقت وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بنگالی بہن بھائی ہیں جو اب بنگلہ دیشی ہیں وہ سندھی اور بلوچی کو بھی پنجابی ہی کہتے تھے. اس لیے کہ انہیں واسطہ ہی پنجابی سے پڑھ رہا تھا. انہیں گالی ہی پنجابی میں دی جا رہی تھی. اس کو میں اکیلا نہیں بات کر رہا. آپ علی احمد خان صاحب کی کتاب, وہ تو بہاری ہیں نا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اتنا بڑا آدمی موجود ہے. ایبٹ آباد میں بیٹھے ہیں, رہتے ہیں علی احمد خان. آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اظہار الحق صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان. ان سے پوچھ لیجئے کہ بنگالی بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو مسئلہ تکلیف کیا تھی. تکلیف وسائل کی تقسیم کی تھی. تکلیف یہاں بھی وسائل کی تقسیم کی ہے. کوئی حرج نہیں ہے اگر سرائکی 14 اضلاع بہت بڑا, اس کی ثقافت, اس کی زبان, ان کا کوئی حرج نہیں ہے. میاں عامر محمود صاحب والی گل ٹھیک نہیں ہے زیادہ. سارے پاکستان دے نکے نکے نہیں, وہ میاں عامر محمود صاحب کو کسی اور اشارے پہ چل رہے ہیں نا. ان کا یہ کہنا, ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کی آڑ میں مرکز کو مضبوط کیا جائے. ان سے کہیں کہ اگر یہی کرنا ہے نا تو پھر ایسا کریں کہ آفیسر رینک میں ڈویژن وائز تقسیم کریں. اور یہ جو جنوبی صوبہ ہے, سرائکی صوبہ جسے کہا جا رہا ہے, اس کو سینٹ میں دیں نا برابر کی سیٹیں. چونکہ وفاق کی کئی وہ تب بنتا ہے جب اس کو سینٹ میں نمائندگی ملے. اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں یہ کیا جاتا؟ کیوں یہ انتظامی تقسیم کی بار بار بات کے وہاں یہ ہم ایک سیکریٹریٹ بنا دیتے ہیں. It is not the question of secretariat. It's a political question. It's a question of political power. ٹھیک ہے سر. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھیے جو رشتے ہیں نا تاریخی اور ثقافتی, وہ سندھیوں کے اور بلوچوں کے اور سرائکیوں کے وہ ایک ہے. اگر وہ 3 اکائیاں ایک ہو جاتی ہیں تو یہ جو پنجاب ہے نا یہ لینڈ لاکڈ ہے. اور میں اس میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وسطی پنجاب استحصال کا نہیں. ایک منٹ, یہ بات جو آپ نے کہی نا لینڈ لاک ہے, اس میں عام پنجابی کا کیا قصور ہے؟ دیکھ میں عام پنجابی کے قصور کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے جو بات کہنا تھی وہ کہہ دی ہے. بات تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جی, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنے سندھی اتنے پنجابی بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم پنجابیوں کو اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے یہ جو سرائکی بولنے والے ہیں اور جو بلوچی بولنے والے ہیں اور جو سندھی بولنے والے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ جتنی آواز پنجاب سے بلوچوں کے لیے اٹھی ہے کہیں اور سے اٹھی. پنجاب سے تو الحمدللہ ہم نے تو خان عبدالولی خان صاحب کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنایا. پاکستان کی جو ایک آرگینک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی تاریخ میں, جب کہتا ہوں آرگینک تو اس کا مطلب ہے عوام کے فیصلے سے بننے والی جماعت, وہ صرف نیشنل عوامی پارٹی تھی. صحیح. باقی سب جماعتوں کے پیچھے جو ہے وہ کسی اور کا ہاتھ. میرا خیال ہے خان صاحب کو ذرا دیں مائک. اب آپ ہاں ٹھیک, میں پہنچ گیا. جھگڑا جو ہے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گیا. میں پہنچ گیا سر. میں پہنچ گیا. یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. بات کہیں اور نکل گئی. اس وقت جو پنجاب کے ہم بات پنجاب پر آ گئی, بات ہے پورے پاکستان میں صوبے بنانے کی. ایک چیز میں آپ کو جنوبی پنجاب کی بات آپ کر رہے تھے نا, میں اس میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کو ڈسکس نہیں کر رہا. مسلم لیگ بھی جب الیکشن آتا ہے وہاں جا کر یہی باتیں کرتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جنوبی پنجاب والا صوبہ نہیں بننا. صوبہ تب ہی پریگمیٹک ہوگا پنجاب, یہ یہاں پر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, جب بہاولپور علیحدہ بنے گا
اور اگر آپ ملتان بنانا چاہتے ہیں تو یہ پنجاب والوں کی ڈسکریشن ہے۔ میں رائٹ سمجھتا ہوں بہاولپور والوں کا کہ وہ ایز ریاست ساتھ آئے تھے اور اسی طرح کام کر رہے تھے۔ یہ یا خان کا کام تھا کہ اس نے جب 1 یونٹ توڑا تو وہ ساتھ تو 55 والوں کو کیوں ایگزونریٹ کر رہے ہیں میرے بھائی، جنہوں نے 1 یونٹ بنایا؟ سر میں کب کر رہا ہوں اب دوسری بات میں سب یہ آگے جانے دیں سواد والے یا اگر کہیں اس بنیاد پہ تو بنا لیں، پھر کلات والے کہیں، کلات والے کہیں، پھر خیرپور والے بھی کہیں گے یار کہیں مجھے، میں اس بات کو ڈسکس ہی نہیں یعنی تسی کہہ رہے ہو کہ خیرپور سوات سنے تو سارے آپ بات کہیں اور لے جاتے ہیں۔ میں اس کو جو آج کل ایشو ہے میں اس پر لا رہا ہوں، ہسٹری ہو گئی، یہ بات ٹھیک کر لی۔ بہاولپور والے کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، ہمارا صوبہ علیحدہ بہاولپور بنایا جائے، ٹھیک ہے، میری طرف سے ملتان بھی بنا دیں، خیرپور بھی بنا دیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ 32-35 جو ہیں وہ اس کو نمائندگی کیسے دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات شروع کی تھی، بات گھوم پھر کر پنجاب پہ آ جاتی ہے۔ صوبے تو پھر سب کے بنانے کی بات ہو رہی ہے، آپ لے آتے ہیں فوراً پنجاب پر، پنجاب تو پہلے بھی تقسیم ہو چکا ہے۔ بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے جی پنجاب تقسیم کر دیں۔ پنجاب کے حوالے سے یہ کہ پنجاب پہلے بھی تقسیم ہو چکا ہے اور بڑی خون ریز تقسیم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اب پنجاب میں بھی حساسیت پائی جاتی ہے۔ بہاولپور کبھی پنجاب کا حصہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ صرف یہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی حصہ نہیں رہا، اس کو زبردستی شامل کیا گیا۔ اور وہاں زبردستی کا کوئی دیجیے، کوئی ایویڈنس دیجیے زبردستی کا۔ سر ایک ڈکٹیٹر نے 1 یونٹ بنایا یا ایک ویسے بھائی صادق صاحب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ سر پنجاب اور پاکستان الگ چیز ہے، وہ گزارش اتنی سی، الگ صوبے کے الگ ریاست کے طور پر وہ شامل ہوئے، پاکستان میں شامل ہوئے، سر پاکستان میں ہوئے نا، پنجاب میں تو الگ نہیں ہوئے صوبہ رہے، 1 یونٹ تک الگ صوبہ رہے، 1 یونٹ کے بعد اس کو 1 یونٹ میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد باقی صوبے بحال کر دی گئے، بہاولپور نہیں ہوا۔ نہیں وہ پھر باقی ریاستیں بھی تو بحال نہیں ہوئی سر وہ صوبہ تھا یا ریاست؟ ہاں باقی ریاست سوات ریاست بحال ہوئی، وہاں ڈیمانڈ نہیں، وہ 60 نہیں، یہ آپ ڈیمانڈ کرنے سے آپ کا جواز نہیں مانتا۔ سوات میں ڈیمانڈ نہیں ہے نا، سوری معذرت پلیز آپ بات تو ڈیمانڈ کی ہو رہی ہے۔ ڈیمانڈ کہ جی ہماری ریاست علیحدہ تھی، اسے صوبے کا درجہ دے دیا جائے، میں ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں نا، آپ سنیں تو صحیح نا۔ پھر خیرپور اس میں شامل کرتے جائیں گے، میرا تو کیس پنجاب کا میں لڑ رہا ہوں، آپ خیرپور چلے جاتے ہیں۔ جس بنیاد پہ آپ لڑ رہے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے نا بھائی توصیف، بات یہ ہے میرے آپ کا۔ سر اب میں کیا کہوں، جب بسم اللہ، جو دل کرتا کرو، نہیں بس میں کی سارا نا اور ٹیمپو ٹوٹ گیا۔ نہیں وہ میں بہاولپور دے لوگ، میں بہاولپور دا شہری ہوں، تسی میری ڈیمانڈ تا لے لو یار، علی لئی سر اگے ٹھیک ہے۔ تو باقی 14 طلاق بھی لے رہے ہیں ڈیمانڈ میں، آئے نا وہاں سے نہیں آ رہی نا، وہاں سے نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خیرپور سے آپ کا کیا خیال ہے کہ لیا کے دوستوں کی بھائی ایک خیرپور سے اٹھتی ہے، مجھے دے دیں یار، مجھے ایک منٹ کمال کر رہے ہیں۔ نہیں سر جی، ایک منٹ وجہ صاحب دیکھیں، صوبہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے ایک الگ بحث ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا بہاولپور کی طرح خیرپور میں ڈیمانڈ ہے، سوات میں ڈیمانڈ ہے، کلات میں ڈیمانڈ ہے؟ اچھا ویسے بہاولپور چ بھی کتنی کی ڈیمانڈ ہے؟ سر اچھی خاصی ڈیمانڈ اچھا اے تے ہن ایتھے بیٹھ کے جنی مرضی نہیں کر ہوتا، لو، ویسے ہم تو جاتے رہتے ہیں نا، آپ نہیں جاتے بہاولپور سارے یو آر 1%۔ نہیں، میں جاتا ہوں ہمارا ہے بھائی کیوں بنائیں گے وہاں کا تو بنانا ہے۔ ایک منٹ سر، وہاں سر جی ایک منٹ نا، اب ایک منٹ سر، جنوبی پنجاب کا الگ معاملہ ہے، بہاولپور کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہی رہا، نہیں نا ایک نعرہ، وہ ایک اچھا نعرہ چلو نہیں ہے، گل تے کر آپ کو لیں پتہ ہی نہیں گل ہے۔ کر لیں۔ ایک چیز تو گئے نہیں ہے نا آپ سر جی، بہاولپور میں خان صاحب مجھے ایڈریس کرنے دیں، بہاولپور میں سرائیکی پنجابی دونوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ملتان کا پنجابی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، جنوبی پنجاب صوبے کی فرق سمجھے، ملتان کا پنجابی ملتان کا پنجابی جو ہے وہ کولو ہی بیٹھ کے کہہ رہے نہیں سر، ہم ملتان کا پنجابی ڈیمانڈ کر سر رہا وہ پنجابی ہیں، وہ پنجابی ہیں۔ سومو صاحب یہاں پہ پنجابی سرائکی آ گیا، اور اگر غلطی سے بات ہو گئی جناب اردو سپیکنگ اور سندھی کی، پھر بات سر بات تو ہو رہی ڈیمانڈ کی نا، ایک منٹ یار، ایک منٹ کرنے ہیں، ایک منٹ نا، ڈیمانڈ ہاں ہماری دلیل بطور شہری بہاولپور کے بھی وہ ویلڈ نہیں ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں ثبوت لائیں یا پھر بہاولپور چلیں جی۔ ہاں نہیں وہ نہیں تحریک چلانی پڑے گی راستہ۔ اب آپ چلیں نا وہاں چل کے پروگرام کریں۔ الیکشن لڑا گیا ہے ابھی، یہ محمد علی درانی صاحب تے نمائندے نے، نہیں سر، یہ وہ آپ نمائندہ، نہیں میں تسی بہاولپور دی نمائندگی، بہاولپور کا
का उन्होंने एक किताब शायरी लिखी हूँ। है दुरानी मोहम्मद साहब अली ने। दुरानी, दुरानी साहब ने किताब यार लिखी सुने है। मेरी बात सुन ले। मोहम्मद अली दुरानी तो किसी के कहने पर हाँ वो सूबा वहां जाकर घर खरीदा और वहां पर सूबे के वो बन गए कि जी हम कप्तान बन गए। मोहम्मद अली दुरानी के वहाँ क्या स्टेक्स है, सारी उम्र उन्होंने बाहर गुजारी। अच्छा अब खान साहब मैं मुझे खुद बैठा हूँ, आप मोहम्मद मुझे अली सिर्फ दुरानी 2 को मिनट लेके सिर्फ जा मुझे 2 मिनट इंटरप्ट ना करना आप लोग जी सर जी। जनूबी पंजाब सूबा हो या मुल्तान, अगर ये डिमांड ना होती तो नून लीग भी अडॉप्ट ना करती, पीपल्स पार्टी भी ना करती, पीटीआई भी ना करती। नहीं पीपल्स पार्टी ने तो शरारत तो की यार थी। एक मिनट भाई, पीपल्स पार्टी की नहीं, शरारत शरारत बात की की है ना यार, शरारत चले की कर की हाँ। नून लीग उस शरारत में क्यों आई? भाईजान बात ये है कि आप यहाँ लाहौर में बैठ के बात कर रहे हो, शरारती है, दूसरे फिर और दूसरे क्यों है? अहमक है? हमाकत नहीं नहीं हमाकत- कोई हमाकत नहीं है, आप लाहौर में बैठ के बात कर रहे हो। ये वहाँ डिमांड है। अच्छा डिमांड को, भावलपुर को ऐसा नहीं बनाने देंगे। अच्छा डिमांड को मीट करने के लिए, को गलत नहीं कर सकते। नहीं नहीं ऐसे ही नहीं कर रहे अच्छा सर। डिमांड को मीट करने के लिए आइन ने जो तरीका दिया वो तमाम सूबों में होना चाहिए, जहाँ जहाँ होता है करे, नहीं होता ना करे। पंजाब का मसला क्या है? पंजाब का मसला ये क्या बल्दियाती बड़ा निज़ाम बड़ा। नहीं दे रहे? बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, पंजाब एक का मिनट, मसला एक आबादी मिनट, बड़ी सर, है एक तो मिनट, बड़ा बड़ा। सर बात और करने फिर- देना, बात करने देना। पंजाब का मसला ये है कि यहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं दे रहे आप। क्यों नहीं दे रहे लोगों को बल्दियाती निज़ाम? हाँ, देना गलत बल्दियाती है। निज़ाम, आपकी डिमांड नीचे आ जाती है। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, आप ठीक डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। गवर्नमेंट्स देना आप, ठीक कह रहे हैं। ठीक है। आप पंजाब साइज बड़ा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म मतलब आप एक बंदा जो उठता है सादिकाबाद से, उसको कराची नेड़े पड़ता है लाहौर के, हाँ, ठीक बात है। ठीक है। आपने लोगों के मसाइल हल करने, और दूसरा है जो एक चीज़ और, जहाँ से आपने बहस शुरू की थी ना सर, देखिए नेशनलिज्म दूसरे को गाली देने से नेशनलिज्म नहीं होता। बिल्कुल सही। मैं हर उसी सिंधी को अहमक समझता हूँ जो किसी पंजाबी को या किसी और को गाली दे नेशनलिज्म के नाम पर। नेशनलिज्म खोखली तकरीरों से नहीं होता। नेशनलिज्म का आगाज होता है अपनी जबान से। दे अपनी जबान को राइट, क्यों नहीं दे रहे पंजाबी जबान को राइट? राइट जो आज तकरीरें कर रहे हैं, या जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो पहले पंजाबी जबान को राइट दे। अच्छा पंजाबी जुबान वाला एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें। पाकिस्तान के सूबों की बात हो रही थी। हाँ एग्जैक्टली। और आप बात कहाँ की कहाँ ले मैं आगे लेके जहां से तनाजा शुरू हुआ है ना, मैं उधर लेके आ रहा हूँ ना, हाँ। जहाँ से तनाजा चल रहा है ना। नहीं वो भी इन्हें पंजाब में नहीं। तुली जा रहा है। क्या क्या नहीं नहीं पंजाब नहीं, में नहीं, तुली मैं जा कह रहा रहा हूँ ये जो कुछ हो रहा है। हाँ आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ बहावलपुर मेंशन किया कि वो पंजाब का हिस्सा नहीं था। अदरवाइज अगर बाकी सूबे अपनी तकसीम नहीं करवाना चाहते तो पंजाब कोई ऐसे खामखा नहीं है कि पंजाब को हर वक्त पंजाब को तकसीम। मेरा भी है। मैं कह I रहा agree हूँ, with मैं you. कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग Agree. बलदियाती सिस्टम हाँ। दे, स्ट्रॉन्ग बलदियाती सिस्टम दे, लोगों को हुकूक दे। हाँ, ठीक बात आती है है। बात नेशनलिज्म पे। नेशनलिज्म का आगाज होता है बतौर नेशनलिज्म की कितने गल की थी? सर जब तकरीरें चल रही हैं ना यार, पंजाबी के ऊपर कोई मरियम नवाज साहब जो तकरीरें कर रही हैं हाँ कि जी मैं पंजाबियों की वारिस हूँ, पंजाबी का बात होगी, पंजाब के हुकूक। भाई पंजाब के हुकूक आप अख्तियार मांगो, पंजाब का, पंजाब के वसाइल मांगो, पंजाब की जबान का हक मांगो, पंजाब के कल्चर का हक मांगो। ये नेशनलिज्म है। उसके बगैर तकरीरें आप मांग रहे हो, आप नहीं मांग रहे। नहीं केड़ा हक नहीं मेरे, सिर्फ जुबान वाला इशू। सर कहीं पंजाब में मेरा हक है जी लोकल बॉडीज, एग्री, मुझे नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक। नहीं, नहीं, मेरा हक है वसाइल। हाँ। वहाँ वसाइल का मामला ये है कि एक घंटा घर है, उसकी तस्वीर के साथ हमें नीचे तक वहां तक चीज मिलती है, पहुंचते पहुंचते खराब हो जाती है। लोकल बॉडीज किस लिए होती हैं कि मेरा मसला मेरे घर पर आना। सर जी, लोकल अब- बॉडी पे कोई मेरा ख्याल अच्छा दोबारा है अब मैं आता हूँ सर, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ सर। अब ये इस वक्त इशू क्यों छेड़ा गया है? खान साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सारे दोस्त जर्नलिस्ट बैठे हैं। यार वजह मैं सबका कहा, सबका नहीं नहीं सबका मैंने कहा, सबका सबका तू। जर्नलिस्ट नहीं है, वो दानिशवर दानिशवर। है। मुल्क का सरमाया। अच्छा बिल्कुल। आप लोगों ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की, केपीके से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जिसमें पंजाब का सैलाब के दौरान मजाक उड़ाया गया हो बतौर पंजाब, बतौर पंजाबी कौम? हमदर्दियाँ आई हैं, लोगों ने की हैं, लोगों ने ऑफर किया गया, हम आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं। आपने फैसला किया कि जी हम सपोर्ट लेंगे। आपने तो अपनी वफाकी हुकूमत से सपोर्ट नहीं ली। तो ये बेसिकली ये जो इस वक्त ये जो बनाया गया ना सारा कुछ, वो है सैलाब मुतासरा इलाकों से तवज्जो मीडिया हटाने की तवज्जो हटाने के लिए। सोशल मीडिया पे चल रहा था। अच्छा, और फिर आपने नुकसान भी उठाया। पहले सोशल मीडिया पर चल रहा था कि यार सैलाब में इतना मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद लड़ाई। अच्छा नहीं, जो लोग वहाँ पे फर्ज करें ये हुकूमत ने तवज्जो हटा दी है,
جو وہ وہاں پہ لوگ ہیں وہ اس دور میں بھی اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے. سر دب جاتی ہے بات. کس طرح دب جاتی ہے بحث میں آپ. نہیں عمران شفقت سر نہیں سر نے مجھے بات نہیں کرنے دی. دب جاتی ہے. میں یار میں تو کوئی نہیں گل کر دیتی. سر میں میرے آخری ہاتھ بات چھوڑے کر رہا دیکھو ہوں. سر آخری بات ہے. تسی ایک تو چڑھائی نقصان ہوا کرتے ہے سیلاب متاثرین کا, دوسرا یار مریم نواز. جو ہے سن لے بات امداد صاحب, ہمارے دوست ہیں شہزاد صاحب, کی نام انہوں شہزاد راؤ. شہزاد راؤ صاحب. اچھا وہ آج ان کے پتہ نہیں کتنے دن بعد مجھے میسج آیا ہے, ہاں کیونکہ افیکٹ ہی ہے نا, آج آیا میسج کہ جی کہ پٹواری صحیح نہیں کرن دے ہو بلا. ہاں ہاں سروس پر نا. ہاں ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ اگر وہاں پر جتنے برے حالات آپ کہہ رہے ہیں اگر ہیں واقعی تو لوگ اپنی ویڈیو پانا کڈا کوکھا سر کام میں ہے. آپ پیپلز پارٹی والے تے گیلانی صاحب تے چھائے ہوئے ہیں نا. اپنا آپ سمیٹیں یا ویڈیو بنائیں, ہمیں بتا دیں. یار ایک منٹ عمران صاحب, ایک ہمارے منٹ. ساتھ جو سیلاب میں ہوا ہے, جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے نا, وہ ایک داستان ہے. اچھا ایک سر بیان کرو. سر بیان کرنے دو نا, کرنے دو. کرنے نہیں دے رہے, بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ. ایک منٹ کے بعد انٹرپٹ کرتے. میں گزارش یہ کر رہا یار ہوں بندہ سوال بھی نہ کرو. نہیں سوال نہیں کر رہے نا آپ, بات نہیں کرنے دے رہے. سر میں گزارش سن لیں, کون کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر تو لڑائی شروع ہو گئی نا. سوشل میڈیا پر لڑائی ہو گئی نا. بھائی بہن تباہ ہوتے رہے, وہاں ٹک ٹاکیں بنتی رہے. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیں آپ کا ڈی سی کیا کرتا آ رہا ہے, دیکھیے کس نے دیا ہے. ایک منٹ ٹھہر جا. ہاں تو اودو کنے سے نے اپریشیٹ کیتا. سر گل سن لو گل میری کے پریشر میں تھے سارے کے سارے کہ وہ ٹک ٹاک پہلے بناتے. اچھا نہیں تسی تہاڈا YouTube چینل بھی ہے تے تسی مینوں ذرا پوری ایمانداری نال دسو گل تسی سیلاب دے تے کنی گل کیتی اپنے لوکاں نے. میں کم از کم 6 پروگرام کیے, اور سنیں میری بات, اور جو میں پروگرام کرتا ہوں کوئی فائر وال بہت اچھی ہے, جو میں سیلاب کے حوالے سے حقائق سامنے رکھتا ہوں وہ چلتی بھی کام ہے. اچھا چلے جی, میں تو کرتا رہا ہوں مسلسل, روزانہ کرتا رہا ہوں 2 3 ٹھیک ہے ولاگس. گزارش اتنی ہے شاہ جی, عمران صاحب گزارش اتنی ہے کہ ایک تو توجہ ڈائیورٹ کی گئی, دوسرا مریم نواز صاحبہ نے جو اپنا نقصان کیا. مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بھی ساتھ ساتھ دکھائی جا رہی تھی, فلاں جگہ آ رہی, فلاں جگہ آ رہی, فلاں جگہ جا رہی ہیں. اس ساری ڈسکشن کے اوپر پتہ نہیں کون مشیر ہیں ان کے جنہوں نے شروع کروایا یہ سندھی پنجابی, مطلب بات تو حکومت کی ہے نا. حکومت پر تنقید کرنا اس طرح تو پیپلز پارٹی کو جتنی گالیاں پڑنی چاہیے ان کی گورننس کے اوپر, تو وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں گے کہ جی سندھیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. مجھے مائک آپ دیں گے؟ میں دے رہا ہوں سر, میں دے رہا ہوں, میں مختصر کر رہا ہوں. سر مریم نواز صاحب نے اپنا نقصان یہ کروایا ہے کہ لوگ کمپیئر کر رہے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے 1.5 سال میں کتنا کام کیا ہے. وہ دکھا رہے تھے کہ جی یہ مریم نواز صاحب کارکردگی واہ زبردست. اب لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے کس کو کیا کہا, کس کی سپورٹ کی, اور اب وہ جو لڑائی ہے صوبائیت کی, اب وہ فوکس ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی زمین پہ چلی گئی ہے, انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا ہے, وہ اپنے مشیر بدلے. ٹھیک ہے, تسی غصے چو, میرا تانوں مشورہ ہے کہ تسی نور اللہ صاحب نوں بول لیں تو تاکہ تسی تھوڑا جہا پانی پیش کرو. ویسے بھی بعد میں آتا ہے, آپ کریں. نہیں تسی سر ابھی وہی بات کریں گے, ایسی کون سی. اچھا مینوں ایک گل دسو سر, آپ نے کہا کہ یار کہ وہ جو یہ تو انتظامی تقسیم ہوتی ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ بانٹ لے نا کہ وسطی پنجاب, جنوبی پنجاب, بہاولپور پنجاب یا وٹس ایور, جو پیپلز پارٹی کا میں سوال نورلا صاحب کو سہولت ہو جائے گی. نہیں سر, نیریٹو کا اثر دیکھیں, جب صوبے بنانے کی بات ہوگی بات صرف پنجاب پر آ کے رک جائے گی اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے نا سر, آپ کا جو سوال ہے نا عمران صاحب, سندھ میں کہا جاتا ہے اتر سندھ, لاڑ, یہ ہر علاقے میں. پنجاب میں کہا جاتا ہے ماجھا, نیلی بار, رچنا, دوابا, ساندل. کیا برائی ہے؟ اچھا نہیں ٹھہر نا, نہیں اس طرح نہیں. پیپلز پارٹی ساندل بار ہے, پیپلز پارٹی ماجھا بار ہے, ماجھا حد ہو گئی ہے یار, بڑا. اچھا سر نہیں شرارت کرے پیپلز پارٹی, شرارت ہے جان. اچھا سن لو, نہیں سر شرارت ہے, باقاعدہ شرارت ہے. سر میری گل سنو, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی لاڑ ہے, پیپلز پارٹی ہور کڑا ہے,
میں نے تو یہ لاڑ उत्तर अच्छा। वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने जान के एजेंडा पंजाबी बड़े अक्लमंद हैं। अच्छा, आप सवाल मुकम्मल हो गया आपका? हाँ। देना है, सिंध के सूबे नहीं बनने देने इन्होंने। नहीं। आप भी पंजाबी हैं। अपने बना ले। नहीं मैं मियां आमिर के साथ हूं। पाकिस्तान दे 45 सूबे किन्ने कहंदे ने 32 मैं मेरे वाला 45 बढ़ा दियो। नहीं 32 रहने दो, उसमें 2-4 बहुत सख्त मुकाम आते हैं। अच्छा आपने और हर जो सूबे में मियां आमिर साहब को ना एक यूनिवर्सिटी के लिए प्लॉट दिया जाए। आपने जो बात ओ फिर आप ही लड़े। अभी तो वो यूनिवर्सिटी बनना रहती है भाई सुमरो, जो मलक रियाज ने अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे बनाना थी। हाँ अल्ताफ हुसैन हैदराबाद में। जी सर प्लीज। अल्ताफ हुसैन वाली यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बन सकी कि वो अल्ताफ हुसैन ज़ेर-ए-ताब आ गए थे, तो जो साहब उस वक्त तक अभी फेवरेट थे उनकी यूनिवर्सिटी बन गई थी, वो बाद में ज़ेर-ए-ताब आए। अच्छा बहरहाल ये जो आपने जो बातें की ना लाड़ और उत्तर और माजा, मैंने तो ये लफ्ज़ भी पहली दफ़ा सुने हैं। ठीक है, मैं लैंग्वेज में इस हवाले से काफ़ी वो मेरा मसला है कि मुझे नहीं सुना। वो फिर ठीक कहने हैं ना पंजाबी फारग ने। सुन तो ये लैंग्वेज नहीं है जुग्राफी है। ओहो नहीं, ये मैं अगर जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब डिवीज़न मौजूद है जोग्राफिया के लिहाज से, तो लाड़ और ये जोग्राफिया के इंटरनेशनल नॉर्म्स में या टर्म्स में नहीं आते, ये इलाकाई अल्फाज है। अगर मैं तो अपनी कम इल्मी का इजहार कर रहा हूँ, उसको अच्छा, accept कर रहा यही हूँ कह रहे हैं। कि मुझे नहीं पता इन अल्फाज का, इन अल्फाज का मुझे नहीं पता। अच्छा ये इशू नहीं है जो मैंने उसका कि वो मैं ना पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ ना मैं किसी और सूबे की बात कर रहा था। मसला ये कि मसलन जमात इस्लामी का है जो डिवीज़न है उनकी वो है तंजीमी स्टाइल है, उसमें भी जनूबी पंजाबी वस्ती शमाली ये सारे मौजूद हैं। अच्छा मैं तो उस एंगल से कह रहा था कि कोई सियासी जमात अगर अपने उन्होंने डिवीजन इस तरह से की हुई है अपना इंतजामी बुनियादों पे, मुझे नहीं मालूम उसका क्या मसला है, मैं तो आपको अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा था। एक बात अच्छा इस्लाम जो है क्या उसके बलूचिस्तान में जो है वो नजरियाती अलग दूसरे सूबे में थी ना, क्या वो अलग नहीं हुए? जो सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम है, मैं तो उस पर राय नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि जिस दिन वही खेल खेलना हुआ ना जो पंजाबियों के साथ भी खेला जा रहा है सिंध में, तो पता है आपको पीपल्स पार्टी को कौन रिप्लेस करेगा? मौलाना फजल रहमान साहब जी। अच्छा ठीक। मसला ये तो रखे हुए हैं ना हमने पौधे, ये मसला तो है ही नहीं। अब जो इस वक्त ताज़ा तरीन बहस चल रही है, एक तो सूबे बनाने का इख्तियार या सूबा बनाना कोई इलीगल काम नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अच्छा उसका एक तरीक़ाकार है, अगर उसके मुताबिक हो तो पंजाब के 4 हो जाए, सिंध के 8 हो जाए, बलूचिस्तान के 10 हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ के अवाम और अवाम का मतलब ये नहीं होता कि एक जत्था सड़क पे खड़ा होकर नारे लगा रहा हो। अवाम का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अवाम के नुमाइंदे जो असम्बली में बैठे होंगे वो इस बात का फैसला करेंगे। ये सारी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ कोई अनोखी चीज़ है? हम तो बार हर रोज़ होते हैं, हम तो हर रोज़ होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तो हर रोज़ होते हैं और मुसलसल हुए जा रहे हैं पिछले 50 60 70 सालों से। मसला ये है कि मैं उसको जो बात कर रहा हूँ कि ये सूबों के पास इख्तियार है। अगर पंजाब की वज़ीर आला ये कह रही हैं, पंजाब की असम्बली पहले ये करारदाद पास कर चुकी हुई है उसके मुताबिक। अच्छा वाहिद असम्बली है। जब हम बात करते हैं कि बाकी सूबों में क्यों नहीं, तो बाकी अच्छा अच्छा मैं पूछा ना, मैं भूल गया। अच्छा जब आप ये सवाल उठाते हैं कि बाकी सूबे क्यों नहीं, तो उनमें से किसी सूबे की असम्बली ने ऐसी कोई करारदाद पास नहीं की, ये सिर्फ वाहिद पंजाब में हुई है और वो नून लीग की हुकूमत में या नून लीग के लोगों ने पास कराई थी करारदाद। लेकिन आज जब अगेन अवामी नुमाइंदे या नून लीग की जो क़यादत असम्बली में मौजूद है, अगर वो ये कह रही है कि ये नहीं होना तो फिर नहीं होना। जब मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है कि ये नहीं होना, अच्छा उसमें फिर मियाँ आमिर साहब वाला मामला देख लें, वो तो 32 सूबे बनाने पे चले हुए हैं, पता नहीं किसके, वैसे पता तो है हमें किसके कहने पर कर रहे हैं, ये तो वैसे मुहावरतन। एक सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई नूरुल्लाह हमारी रहनुमाई करें कि मियाँ आमिर महमूद साहब जो मेयर लाहौर रहे हैं, वो उनकी सियासी शनाख्त इस वक्त क्या है और उनका सियासी किरदार क्या है, उनका मनसब क्या है और वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? सियासी जमातों ने उनको लेंदी नहीं और किसी सियासी जमात को अपने काबिल नहीं समझते। सियासी जमातों की वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? सियासी जमात की नहीं मेरी बात सुन लेना। अच्छा हाँ किसकी? नहीं और रहन देना, तुम मरवाएगा यार की यार। अच्छा नहीं, मसला यह है कि हमारे मुल्क में मियाँ आमिर साहब के पास तो कोई ओहदा भी नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल के तौर पे चूँकि इन्फ्लुएंशियल है,
ان کے پاس میڈیا ہاؤس ہے, بڑے بزنس مین ہیں, تو اس لیے وہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں. ورنہ اس طرح کے لوگ تو ہماری اسمبلیوں میں پہنچ کے بڑی اہم وزارتوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کس نے ووٹ دیا تھا, کس نے سینیٹر بنوایا, کس نے نامینیٹ کیا تھا. ہم کسی چیز کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہماری اس کا حصہ ہے جس کا خواجہ آصف صاحب برملا اظہار فرماتے ہیں, اور حکومت خاموشی سے اس کو برداشت کرتی ہے جب انہی کا ایک اہم وزیر, بلکہ وزیر دفاع, یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. تو اب اس کے بعد بھی ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میاں عامر وزیر اعظم نے کیا سیم پیج, ہاں وہ وزیر دفاع کے ساتھ, ایک منٹ وزیر دفاع کے ساتھ. بھائی شوکت, میں وزارت دفاع دوستوں میں سے جو جواب دے جائے, میں صرف سوال کر رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1 پیج میں اور سیم پیج میں کیا فرق ہے. پہلے میں اپنی یہ والی بات مکمل کر لوں, صوبے والی. نہیں تسی یہ مکمل کر کے خان صاحب نے دینا. اچھا اگلی گل بات. ہاں کرو یار. تو صوبوں کے حوالے سے جو میاں عامر صاحب اعتراض اٹھاتے ہیں وہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. اچھا, بظاہر یہ بات ٹھیک لگتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میاں عامر صاحب یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں. یہ جو عوامی نمائندے, اگر انہیں شوق ہے یہ بات کرنے کا, وہ الیکشن لڑیں, اسمبلی میں آ جائیں, اپنی پارٹی بنائیں اور پھر یہ سوال کر لیں, یا اس کے لیے کوشش کر لیں, جدوجہد کر لیں. اچھا, اور جو آج بھی وہ لابنگ کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. ان کا وہ نظریہ ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور بغیر تشدد کے, بغیر زبردستی کیے, کوئی بھی اپنا نظریہ اگر فلوٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. جب ہم اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں. میاں عامر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اس نظریے کا کہ جب وہ انتظامی بنیادوں پہ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پھر مریم نواز کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ کارکردگی میں سب سے بہتر کمپیریٹیولی وہ پنجاب کی کارکردگی ہے, جس کی سب سے وہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. اوہو یار, وہ تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, یہ ایشو نہیں ہے. یہ آن دی گراؤنڈ, معاف کیجیے گا, یہ عوام اپنا ووٹ جو دیتے ہیں نا, یہ اس پہ طے پاتا ہے. میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس وقت یہ طے کرنا کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی بہتر ہے یا پنجاب کی, یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے. 17 سال جی. اچھا ایک ہاں وجاہت صاحب اس کا بڑا سمپل سا معاملہ ہے. دیکھیں 15 دن پہلے سیلاب وہاں سے گزر گیا. وجاہت صاحب آپ آئے نہیں وہاں پہ, کیسے نہیں آیا؟ کیا بات کر رہے ہیں. او یار ہن تسی دریائے سندھ دے وچ گنجائش زیادہ, کیپیسٹی 10 لاکھ کیوسیک کی ہے, پانی ٹوٹل 8 لاکھ کیوسیک تھا. آپ کی کیپیسٹی میں بتاتا ہوں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وجاہت صاحب پرسیپشن کی بات کی ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ بہتر پرفارمنس کا صوبہ سمجھا جاتا ہے, اور مریم نواز صاحبہ اگر یہ کہتی ہیں کہ یہ سب سے بڑی آبادی والا صوبہ, سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود اگر یہاں پہ پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہے, تو ڈویژن صرف اس بیس پہ ضروری نہیں ہے, یا یہ واحد ضرورت یا واحد وجہ نہیں ہو سکتی. ہاں, جہاں تک صوبہ وہ بلدیاتی اداروں کا اور مقامی حکومتوں کا سوال ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, لیکن انفارچونیٹلی ہماری کوئی بھی جماعت یہ نہیں کرنا چاہتی. جہاں پر ہے وہ یار عدالتی احکامات اور وہ سارے لڑائی جھگڑوں کے بعد ہی ہوتا ہے نا ہماری عموماً حکومت. جہاں پہ بلدیاتی سسٹم ہے تو اختیار تو وہاں بھی ہے یار. ذرا مکالو نا, جلدی کر لو یار, کیوں جلدی یار, باقی نے بھی گل کرنی نا. ابھی تو میں نے او یار گل کر لو نا, تسی ناراض ہو گئے یار, تو پھر سب لوگوں کو بول لینے دیا کریں نا. اوکے چلیں, آپ بات جاری رکھیے. آپ ایک تو بات نہیں کرنے دیتے ہیں بیچ میں بھول جاتا ہوں پھر یار. اب بات کی فرمائیے نا. اچھا, کیا ہو گیا ہمیں وہ بلانے والی بات کر رہے ہیں. اچھا, جو کارکردگی کی بنیاد پر اگر جو بلدیاتی حکومتیں ہیں, وہ بلدیاتی ادارے اور لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہونی چاہیے, اس کا کوئی دوسرا اس پہ سوال نہیں ہے. پنجاب میں بھی ہونی چاہیے, دیگر صوبوں میں بھی, سندھ میں بھی, کے پی میں بھی, اور بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے. اچھا, وہ کیوں نہیں ہوتی, باقی مسائل کے باوجود وہ ہماری صرف سیاسی جماعتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, ہٹ دھرمی ہے صرف, اور غیر جمہوری سوچ ہے. چونکہ سیاسی جماعتوں میں جمہوری سوچ نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں کرتے, اور اس وجہ سے اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. اور صوبہ بننے میں میں پھر دہراؤں گا کہ اگر اسمبلی چاہے, عوام کے نمائندے چاہے, وہ پھر جنوبی پنجاب بنائیں, شمالی پنجاب بنائیں, بہاولپور بنائیں, وہاں بنا لیں. اسی طرح سندھ ریپیٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں, تو اسی طرح سندھ میں بھی اگر سندھ والے چاہے تو 2 کی بجائے 4 بنا لے, 6 بنا لے. اگر وہاں کے دار کیا دینے نا, نہیں, جو بنانا, اگر نہیں بنانا چاہ رہے, وہاں کی حکومت نہیں چاہ رہی, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ صرف میاں عامر کے کہنے پر یہ صوبے نہیں بنیں گے. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. نور اللہ صاحب سے نہ کریں. نور اللہ صاحب سے سوال ہے
کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں سمرو صاحب, انہوں نے محبت کی اور محبت سے ہمیں سندھ لے کے گئے, کنجر لے کے جا رہے تھے, تو ہمارے ایک اللہ بخش دوست ہوتے تھے نور اللہ صاحب, ان کے جو ہے وہ پیٹ میں پرابلم ہوگی. ہم شہری مراکز سے بہت دور تھے, دہی علاقے سے ٹھٹھا میں جس میڈیکل ہاسپٹل میں ہمارے اس بھائی نور اللہ کا علاج ہوا تھا, میرے خیال میں وہ ہماری تسلی کے مطابق تھا اور انہیں شفا بھی ہوئی تھی, اور وہ شام انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی لاگ بھی کیا تھا. تو وہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس, ٹھٹھا جو ہے وہ حیدرآباد نہیں ہے, ٹھٹھا سکن نہیں ہے, ٹھٹھا کراچی نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو انڈرمائن نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے انہیں وہاں دوبارہ ووٹ ملتا ہے اور وہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں میں اس کو اور بھی اسباب ہے, اس کو میں کیوں کہوں کہ وہ نہیں کر رہے, اور میں اس میں کسی صوبے کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں نے اوور آل صوبے کے امپریشن کی بات کی تھی. جب اوور آل صوبے کے امپریشن کی بات کریں گے ترقی کے حوالے سے, وہ پنجاب باقی صوبوں سے اوپر ہے. اس میں صرف ہیلتھ میں بہت کام کیا سندھ حکومت نے, وہاں پہ مفت علاج کے حوالے سے ایون پنجاب سے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, اور دور دراز علاقوں میں بھی یہ سہولت موجود ہے. لیکن انفراسٹرکچر کی جب بات کی جاتی ہے, سڑکوں کی بات کی جاتی ہے, ٹرانسپورٹ کی بات کی جاتی ہے, تو اس میں پنجاب باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اگر یہ اس کا الگ پہلو ہوگا کہ وہ مخصوص علاقے ہو سکتے ہیں, بعض علاقوں میں نہیں ہو, لیکن سڑکیں آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں دور دراز, وہاں پر بھی بہتر سڑکیں موجود ہیں. سڑکوں کی یار لڑنا شروع کر دیتے. نہیں سر, پھر آپ شیل بھائی آپ ہمیں بھی باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو موٹر وے بہی ہے اس میں واٹر ویز کیوں نہیں بنائے گئے, پلیاں کیوں نہیں بنائی گئی؟ لاہور سے ملتان تک کوئی پلی نہیں تھی, موٹر وے ایسی نہیں بنی. موٹر وے کنے بڑھائی آپ پوچھیں. اچھا چلو, نواز شریف کے دور سے لے کے آج تک بن رہی ہیں. نہیں نواز شریف تمام دور میں بنی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ غفلت ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے سر, بات یہ ہے کہ جب سے آپ نے یہ دریا بیچے ہیں اس کے بعد 80s کے بعد پہلی بار یہ میرا خیال اس طرح سیلاب آیا ہے, تو اب یہ موٹر ویز اس کے بعد بنی ہے. لیکن اب اگر دوبارہ, نہیں سر سن لے نا, اچھا ٹھیک ہے, اور صرف موٹر ویز کا ایشو نہیں ہے, دریا تو نگنا اس کو تو جگہ دینی پڑے گی نا. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ گزرگاہیں ختم کر دی, صرف موٹر وے پہ نہیں, آپ جدھر مرضی چلے جائیں, یہ جی ٹی روڈ پہ آپ چلے جائیں, آپ جدھر بھی جائیں, ہر طرف بند ہے, ہر طرف سارے جہالت ہے, نالائکی ہے. سر میں نے بھی یہی کہا نا کہ غفلت کی ہے, جہالت ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن مریم نواز نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اب ہم نے چونکہ یہ تمام وہ جو ابھی گزر گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا ہے, ہم نے دریا کے وہ جو بیڈ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھی گل ہے کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یہ جڑی ہے نا, ایک تو میاں عمر بات کو پھر محدود کر رہے ہیں, آپ بات کرنے دیں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ٹھیک ہے, وہ بڑی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. مجھے لگتا ہے خان صاحب فل غصے, خان صاحب نے غصہ ہی بڑا. نہیں میں بس, اچھا میں نے کہا تھا خان صاحب کو, خان صاحب میں بھی سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے سر کہ دیکھیں اوور آل نور اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی وہ بہتر ہے. یہ کہنا کہ جی ٹک ٹاک بنا رہے تھے وہاں, کیا آپ کو نظر نہیں ہے وہ مریم اورنگزیب کتنے دن وہاں پہ بیٹھی رہی ہیں, جنوبی پنجاب میں رہی ہیں نا, خواجہ سلمان رفیق صاحب, وہ رانا سکندر صاحب, یہ لوگ گراؤنڈز پہ تھے نا, تو آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے, آپ کو وہ ایک ڈی سی صاحب نظر آئے. اب ڈی سی صاحب کا جو وہ کام تھا, رویہ تھا, جو بھی تھا, لوگوں نے اس کو لائک تو نہیں کیا, حکومت نے بھی لائک نہیں کیا. ہاں سر, کیا ہو گیا, میں خبر دی نہیں. ٹھیک ہے نہیں, وہ مظفر گڑھ میں ابھی ہیں, یہ ٹرانسفر ہو گئے. میں دوبارہ پتہ نہیں کیتا, لیکن سن لو اعمال آپ کی نیت بتائیں. میں آپ کو گزارش کر دوں, میں تے کام کیتا سی, اور وہ میں تانوں باقاعدہ دس رہا کہ وہ اس کو ٹینشن ہوئی. پنجاب حکومت کی جو کارکردگی سر اوور آل بہتر ہے, اور یہ جو پنجاب میں تقسیم صوبے بنانا ایشو سر, یہ وہ جو آپ نے بات کرتی نا کہ جے کرنا ہے پھر سارے پاسے سوچ لو, مطلب آپ صرف پنجاب میں ہی کیوں, یہ سندھی بڑے سیانے ٹھیک ہے نا, ساری بحث لے آتے ہیں پنجاب میں,
اور اپنا صوبہ نکال کے لے سندھی جاتے کوئی اجنبی نہیں ہے، کیسے بنے گا نہیں سر خان صاحب صوبے کیسے بنے سر ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ وجاہ صاحب ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ وجاہ صاحب ਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ سر، پلیز ہاں سر خان صاحب نے کہا نا کہ وہ سندھی بڑی چلاکی کے ساتھ ڈائیورٹ، تو سر یہ صوبے بننے کیسے؟ ایک آئینی طریقہ کار اس کے مطابق ہی بن سکتے ہیں نا، تو اڈاپٹ اس کو کرنا پڑے گا. آپ لے کے آئیں وہ اپنا 2/3 میجارٹی کے ساتھ ریزولوشن، پھر اس کے بعد جناب علی آپ لے جائیں اس کو قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی، اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھیں. کاغذ پہ کون بنا رہا ہے یار پروسیجر ہوگا جو تو سر وہ نہیں چل رہا نا، پروسیجر چل نہیں رہا، صرف کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی صوبوں کا معاملہ آیا کہاں سے؟ ریسنٹلی کوئی آیا نہیں یہاں میں چلا کوئی تحریک نہیں میں گزارش یعنی مریم نے کیا نا، مریم نے کیا چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا تھا. وہ انٹرو میں عمران صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ایک بچے نے ذکر کیا، سر یہ وہ اس بچے کا ان معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، مطلب اس نے یہ کیوں محسوس کیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نا وہ تصویریں دیکھی، میں اور عمران صاحب وہاں تھے، اس نے ہم یہ سوال کیا کہ سر جی آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ، انہوں نے قائرہ صاحب کا وہ کیا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے یہ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، تو سر ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ سر یہ عوامی سطح پہ نا ایک تاثر ہے، جب آپ وہاں بھی یہ کر لیں پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پنجاب میں ایسا کریں گے تو پھر فیل ہوگا کہ شاید یہ پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی شرارت کی جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں ابھی تک اس طرح کی کوئی انتظامی تقسیم نہیں ہے. اور اس لیے کہ ملک کے اندر اختیار کا جو آتش فشاں کا پنجاب میں یہ تقسیم موجود ہے جس کی بنیاد پہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا گیا. پنجاب میں یہ تقسیم موجود ہے. یار یہ اپنا مشرقی اور مغربی پاکستان تھے، بس مشرقی اور مغربی پاکستان تھے، الگ الگ تھے. یار ایک بڑے سائز کا صوبہ ہے، اس کی اس طرح مینیج تنظیمی طور پر نہیں کیا جاتا تو کر لیتے ہیں. فضول بحث میں فضول بحث شمالی نہیں پھر پیپلز پارٹی سندھ وچ کیوں نہیں چھوٹا رکھتی صوبہ ہے، ایویں چھوٹا صوبہ وہ بھی نہیں ڈھکل سنبھے میں اس کو ٹیکے مکے رہندے نے انہاں دے کول. وہ تو آپ خبریں دیتے ہیں نا، سر پلیز بس سر خاص صاحب کرو گل سر. کراچی کے ضلع اسی بنیاد پہ تقسیم ہوئے ہیں، وسطی، شمالی، جنوبی، پنجابی، وہ سارے بنا کے بنائے گئے. کوئی نہیں ہے وہی نا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا. میرے پیارے بھولے پنجابیوں، ایک دفعہ تقسیم کرا بیٹھے ہو. میں اپنے سندھی بھائیوں سے جو میں مذاق میں بات کر رہا ہوں وہ یہ سمجھ لیں جب آئے گا، تو میں یہ امداد سومروں کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ. اور میرے بھولے پنجابیوں، اپنا پنجاب پہلے تقسیم کرا بیٹھے ہو، صوبے بنانے کی بات خود ہی چھیڑ دیتے ہو اور اپنے ہی پنجاب میں لے آتے ہو. آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کہا کہ جناب اگر سندھ نے بنانا ہوگا تو بنا لیں گے خود. میں نے پنجاب کا بھی یہی کہا، یہی تو خام خواہ پنجاب سے نہیں، میں نے یہی کہا کہ پنجاب اگر بس کر دیو یار، پتہ ہے سارے نوں پتہ تسی کی کیا. پلیز صوبوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. بات تو یہ ہے میرا پانی، انہیں بتانا ہے کہ ہمارا پانی ہوتا ہے. جب ملک ہوتا ہے اس میں میرا پانی نہیں ہوتا، میرا پیسہ نہیں ہوتا، ہمارا پیسہ ہوتا ہے. آپ ایک منٹ جی اب رک جائیں، یہ ایشو یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے. ہم کدھر پنجاب تقسیم کرنے چل پڑے ہیں. اچھا سندھ بلوچستان صوبے نہیں بنیں گے، یہ بھی میں بتا دوں. یہ بے وقت کی راگنی ہے، یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کون سا صوبہ بنے گا، کیسے بنے گا؟ آپ انہیں برا کہیں یا اچھا کہیں، سندھی، بلوچی، کے پی والے آپ ہی اپنی چھری پھیرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں فوراً. وہ تو بالکل نہیں صوبہ کو بنانا چاہتے، چاہے جتنے بھی مسائل ہوں. اس کا مسئلے کا حل کسی وقت بی بی نے پیش کیا تھا اور بعد میں مشرف نے بھی اس پر عمل کیا. یہ ڈسٹرکٹ ناظم اور بی بی نے وہ ڈسٹرکٹ گورنرز والا. اگر آپ کا کوئی انتظامی ایشو ہے، کوئی اور موٹیو ہے، تو میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. باقی یہ جو ابھی ٹک ٹاک کی بات کر رہے تھے، دیکھیں میری بات سنیں. جب ٹک ٹاک کا بیک لیش آیا تب مریم اورنگزیب صاحبہ، تب وہ رانا صاحب، میں نام بھول رہا ہوں، رانا سکندر، اور خاص طور پر آپ مائی سیلوٹ ٹو خواجہ سلمان رفیق، انہوں نے کام کر کے دکھایا. ٹک ٹاک کے بیک لیش کے بعد میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ذاتی طور پر ان کی جو ذاتی سیاسی جدوجہد ہے
انتہائی عزت کرتا ہوں اس خاتون نے جو جیل کاٹی ہے نا، اور جس طرح ان کو تنگ کیا گیا ہے خاتون ہونے کے ناطے، میں ہمیشہ سے ان کی اس سیاسی جدوجہد کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اب جو معاملہ ہے نا، مجھے نا تھوڑا سا تکبر سا یا غصہ سا فیل ہو رہا ہے۔ میں ان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، میرا گلہ سن لے، یہ میرا پانی میں نہریں بناؤں، میرا نہیں ہوتا، یس، ہمارا ہوتا ہے جب اکائیاں ہوتی ہیں، جب چاروں صوبے، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، ہر چیز میں ہمارا ہوتا ہے، یس، اور یہ والا کام نہیں چلے گا۔ میں خود پنجابی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ ہاں، آپ کو پنجاب کارڈ آپ نے کبھی پہلے بھی کھیلا ہے اور اب آپ کو سوٹ کر رہا ہے کہ کچھ اور نہیں تو یہ کھیلنا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا ویسے کدی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے؟ نقصان ہی ہوا؟ ہوا 88 میں ہوا، سر کتنا ہو گیا؟ ارے بھائی صوبے میں حکومت بن گئی، اور وہ 3 دن چلا، 3 دن، اور وہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ نواز، یار سن، اور جو پاک کو داغ لگا تھا، سمجھ ٹھیک ہے سر، اور وہ نواز شریف نے نہیں لگایا تھا نعرہ، وہ کسی اور نے وہ لگایا تھا، نواز شریف صاحب کو جو ہینڈل کرنے والے تھے انہوں نے خود سے لگا لیا تھا، اور وہ اردو چل گیا بولنے تھا والے تھے۔ کہ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں کسی کو دی، ٹھیک ہے، اس سندھ میں ریزسٹنس تھی، مزاحمت تھی ضیاء الحق کے خلاف، اس وجہ سے غصہ تھا، یس، تو اس کو کیش کروایا گیا۔ جنرل حمید گل ہوا کرتے نہیں تھے، اعظم گڑھ سے آنے والے اسلم بیگ صاحب تھے، کوئی بھی تھا جی۔ میں اب آگے چلتا ہوں بھائی، بات ہے بد انتظامی کی۔ میں 2 مثالیں دے کے میں مائک آگے دینا چاہتا ہوں۔ دریائے راوی میں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دور بستیوں میں بھی ہیں تو اپنے علاقے چھوڑ کر محفوظ جگہوں پر چلے گئے۔ میری وزیر اعلیٰ، بے شک ان کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہوگا، انہیں نہیں سمجھ آئی ہوگی، میری وزیر اعلیٰ دریائے راوی کے عین درمیان میں کشتی لے کر جاتے ہیں، جبکہ وہ سیلاب میں ایک سیکورٹی ایشو بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دریائے راوی کنارے سے باہر نہیں گیا، ہماری حرکتوں سے تباہی ہوئی ہے ساری، نالا پلکو سے تباہی ہوئی ہے، نالا ڈیک سے ہوئی ہے، ان کے ہم نے راستے روکے ہیں، دریاؤں کو جینے دیں۔ اور وہاں پر جو ہم نے دیکھا، آپ ڈی سی کی بات کر رہے ہیں، میں خود میں نے کلپ دیکھا، دریا کے بند پر سیلاب متاثرین سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ملاقات ہے، اور اس کے بعد وہ جب چل کے جا رہی ہیں نیچے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ اس بیوروکریٹ کو، اس ڈی سی کو جس نے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا، پیر والا میں میرا خیال ہے، کوئی بھی ہے، جلال ایک جگہ پہ نہیں ہے، کئی جگہ، اس کو فوراً فارغ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پالیسی بدلی، پھر آپ نے دیکھا اس کا پازیٹیو بھی آیا جب یہ تینوں وزراء بھی گئے، اور جب مریم نواز شریف صاحبہ واقعی ریئل میں لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھی، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، تو پھر چینج بھی آیا، لوگوں نے فیل کیا، ادروائز وہ فراڈ فیل ہو رہا تھا، لوگ ڈوب رہے تھے۔ میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں انتظامات کی۔ ایک کشتی وہ جاتی ہے جی، فون آتا ہے کہ جناب ہم یہاں لوگ 200 لوگ ڈوب رہے ہیں، پہلے تو اس کو جانے میں 4 گھنٹے لگے۔ وہ جو اس پہ ریسکیو والے ہیں وہ کون تھے؟ جو بھی ہمارے یہ میونسپل کارپوریشنز کے یا بیلدار، یہ وہ، ان میں سے کوئی ویسے تیراک ہو تو علیحدہ بات ہے، اور کوئی تیراک نہیں ہے، ویسے ان کو جیکٹس پہنا کے بٹھا دیا۔ وہاں کشتی الٹ گئی، اور جن کو بچانے گئے تھے وہ ریسکیو والوں کو بچا رہے تھے کیونکہ انہیں تیرنا نہیں آتا تھا۔ سر بڑے بڑے تماشے ہوئے۔ جلال پور پیر والا میں جو تباہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ڈیمیج کنٹرول ہے کہ جی ان کو 10-10 لاکھ، بالکل آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے اتنا ہی نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ جو پنجاب والا معاملہ ہے کہ پنجاب کارڈ، میرا پانی، یہ ہے توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش۔ آپ جو ہیں پنجاب نہیں ہیں، آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ پر سیاسی ایک اینٹی کے طور پر تنقید بھی ہوگی، صحیح، اس کی بنیاد پر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سندھیوں کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے اپنا سیلاب مینج کیا، ٹائم ہمارے پاس کدوں آیا سیلاب؟ یار نہیں آیا تو بڑی اچھی بات ہے نا، پھر مینج کیتا؟ نہیں میں اب اگلی بات نہیں کرنا چاہتا 12 لاکھ کیوسک کی پروڈکشن۔ یار ایک منٹ، آپ کیوسک میں نہ جائیے گا، یہاں پر بھی کئی جگہ سیلاب نہیں آیا، پھر بھی تباہی آ گئی۔ کتنے؟ ستلج میں، راوی میں نہیں آئی آپ کے؟ سر تجاوزات تھی اس لیے آئی، تو تجاوزات آپ نے لوگوں نے ختم کرنی تھی نا۔ یہ بد انتظامی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل بد انتظامی نہیں نہیں، اب ہم اگلی بات کریں گے، اگلا پھر آپ نے موٹر وے کا اڑ جانا،
ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਾ ਵਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ आपने ਹੋਗਾ सुने ना, ਹੋਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सुने ना। डिजाइन ਕੀਤਾ जिन्हों ने बढ़ाया अब ये कहा जा रहा है ना उच्च शरीफ वाला जो रोड वो जो बंद कट करना वो गलती थी, तो किसने कराई? ये बद इंतजामी नहीं होती, होती लोग डूबे हैं, हाँ लोगों का नुकसान हुआ है, बस यही मेरा पॉइंट है। और हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, अपने अतवार पर गौर करें। ठीक हो मुझे खुदा की कसम तकब्बर की फीलिंग आई है। नहीं है मामले तो है ना मुख्तसरन सर यार फिर ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ओके, दो जुमले सिर्फ इसमें, 2-3 देखें। पंजाब में सैलाब का पानी अगर कहीं 20-25 दिन रहा है ना, वो इंतजामी नाहली है। हाँ जी, क्योंकि पंजाब ढलवान है, पंजाब में पानी आता है निकल जाता है, निकल जाता है। ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात जो मलिक साहब कह रहे थे ना तजावुजात, यार देखो तजावुजात सिर्फ दरियाओं के ऊपर नहीं है, दरियाओं के जो नदी नाले हैं ना, आज तक रावलपिंडी की कौन सी सोसाइटी को खत्म किया गया है? मैं वही तो गल कर मैं वही कह रहा हूँ ना, बदइंतजामी है ना। गुड गवर्नेंस किधर है? गुड गवर्नेंस सिर्फ ये तकरीरों से नहीं होती जो नूला साहब कह रहे हैं। बंद करें ना, आप बंद करें ना। अभी तक आपने कौन सी सोसाइटी खत्म की है? अब अभी तक किसको आपने वो किया है, एनओसी खत्म की है? अभी तक आपने कुछ नहीं किया। चलिए मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल के लिए नहीं सर, जो बन रही है उनको रोके, नहीं वो तो नाजायज जो बन रही, जिनकी अप्रूवल दी है उनको भी रोके, कुछ तो करें। ठीक है। आखिरी चीज़ जो बतौर जमहूरी डेमोक्रेट हम सब साफ ही बैठे हैं सर, ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो कहेगा जो मेरे ऊपर तनकीद करोगे तो मैं उंगली तोड़ दूंगी? ये हमारे इज़हार राय की आज़ादी, चाहे वो पीपल्स पार्टी बोले, चाहे पीटीआई बोले, चाहे कोई नहीं उन्हें पंजाब नहीं इवन यार देखो, नहीं पंजाब के ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा ना। नहीं वो बोल रहे या नहीं बोल रहे, नहीं जो उनके अल्फाज कि मरियम ने क्या कि अगर पंजाब की तरफ वो डाइवर्ट कर रही है ना, वो डाइवर्ट कर रही है। देखें जी, अगर हम अब उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, हम फ्लड वाली नहर बना लेते तो ये सैलाब ना आता। आप फ्लड वाली नहरों की तजावीज दे रहे थे, आप और नहरों की तजावीज दे रहे थे। ट्विस्ट ना करें चीजों। अच्छा नहीं मैं तो सिर्फ उन्हीं गल नहीं, वो डाइवर्ट कर रही है ना, वो डाइवर्ट कर रही है, वो डाइवर्ट कर रही है, वो सियासी लहजा नहीं। अपोजिशन आप पर तनकीद करेगी और बतौर सहाफ़ी हम हुकूमत के ऊपर ज़ाहिर नजर रखते हैं ना कि कितने सहाफ़ियों। अच्छा थोड़ी जी नजर हो कश्मीर वाला खेलने से दोनों पार्टियों को फायदा होगा। इधर नून को उसके पास बेचने को कुछ नहीं, उधर पीपल्स पार्टी जीत जाना। सर नहीं दो भी वो सिंध तक रह गए ने, लाहौर तक रह गए ने, पंजाब तक रह गए ने। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, देखें प्रोपेगेंडा अपनी जगह, लेकिन दोनों साइड्स पे हुकूमतों के जो कहीं कमी कोताही नाअहली है वो भी सामने आ रही है, लोग उसको वो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं वही दोनों साइड्स पे ना हो रही है, तो अच्छी बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये एक पॉजिटिव साइड है कि प्रोपेगेंडा अपनी जगह, लेकिन जो जेन्युइन मसाइल हैं वो भी सामने आ रहे हैं और उस पे लोगों को उस पे उन्हें उनके हल के लिए हुकूमतों को कोशिश करनी चाहिए। मसाइल्स अच्छा जी, बहुत मसाइल्स डिस्कस कर लिए हमने, इसको खत्म करें। हाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे ख्याल लंबी हुई खासी। तो कश्मीर वाला एक नुक्ता रह गया, और कोई अगर कोई रह गया फुल हो गया ना, सुन लो। अच्छा आपने अगली हाँ तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं।